کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لوگ غلو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ حد سے تجاوز بڑھتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کہ دیکھیے محبت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ جیسا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دفاع کرنا، آپ کی مدد کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، یہ سب ساری چیزیں یہ تقاضے میں سے ہے، یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے، اسلام نے سختی سے روکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھیے دنیا کے اندر جب ہم کسی کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا اپنے آس پاس میں کتنے لوگ ہیں آئے دن نئے نئے خرافات کرتے ہیں، اس طرح کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے نا وہ صفت ان کو ڈال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کے یہاں نور من نور اللہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، ان کے یہاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ان کے یہاں دیکھیں آپ بدعات کے حوالے سے یہ ابھی 27 رجب آنے والا ہے نا، 27ویں تاریخ رجب کے اس دن یہ لوگ شب معراج مناتے ہیں، ربیع الاول میں یہ لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ اذان جب دیتے ہیں اذان میں یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس حساب سے ہیں، اور جب نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھے لگا کر کے آنکھ کو یہ چومتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ سب کیوں، یہ محبت ہے، یہ بھائی یہی محبت ہے، یہی محبت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ان صفتوں سے متصف کرتے ہیں کہ جو صفت ان کے لیے جائزے نہیں ہے، درستے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس طرح سے اس کے طرف رہنمائی کی کہ اس طرح کی بات میرے بارے میں وہ نہ کہیں جو کہ میرے لیے لائق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع فرمایا صحابہ کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کا بیٹا، اور آپ اس طرح سے مرتبہ والے ہیں، آپ اس طرح سے فضیلت والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایھا الناس، کہ لوگو، قولوا بقولکم، اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو، اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے، یعنی ایسی بات میرے بارے میں نہ کہنا جو کہ میرے لیے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے جو مقام دیا ہے، جس مقام پر، جس رتبہ پر مجھے فائز کیا ہے، اس سے مجھے اوپر نہ اٹھانا، لا ترفعونی فوق منزلۃ التی انزلنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ مجھے دیا ہے، جس مقام پر مجھے فائز کیا ہے، اس سے اوپر مجھے مت اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے منع کیا؟ اچھا، ایک حدیث کے اندر ہے، عبداللہ بن شقیر وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو عامر کے جو وفد میں آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہے کہ ہمارے سید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹوک دیا، کہا کہ السید اللہ، یعنی سید یعنی سردار، حقیقی جو سردار ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بڑے افضل ہیں اور بہتر ہیں، اس مقام کے حامل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم وقولوا بقول بعضکم، کہ اس طرح کی بات تم کہہ سکتے ہو، لیکن اس طرح کی بات نہ کہنا کہ شیطان تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے، شیطان تمہیں ایسی بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم میرے بارے میں کہو۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ نے کس طرح سے انبیاء کے بارے میں غلو کیا، کس طرح سے غلو کیا۔ آج یہ جو بدعتی ہیں، ان کو جب ہم منع کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبر کیوں بناتے ہیں، یہ قبر پرستی کیوں کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں، کیوں آپ اس پر گنبے جبے بناتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ نبی سے محبتیں نہیں کرتے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی انہاکم عن ذلک اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، تم ان سے بچنا، ایسا کام مت کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے نا، عبادت کی جگہ ہے نا جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اب لوگ قبر پہ وہی جا کر کیا کام کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ کس کی قبر بناتے تھے؟ کس پر مسجد نما شکل دیتے تھے؟ انبیاء اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ لوگ کن کے کرتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کے کرتے ہیں۔ ان سے اگر ہم کہتے ہیں، ان کو ہم جب کہتے ہیں تو یہ ہمیں برا جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ہی مسلمان نہیں ہو، تم گستاخ رسول ہو، تم گستانے شان اولیاء اللہ ہو، یہ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، صحابہ کس طرح سے محبت کرتے تھے۔ کیا نبی کے مرنے کے بعد صحابہ اس طرح سے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مزار بنائے؟ اس حساب سے گئے وہاں جو آپ لوگ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور اگربتیاں موم بتیاں اور کیا کیا لگاتے ہیں، اور اتنی مہنگی مہنگی چادریں لا کر کے وہاں چڑھاتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کو دینے کے بجائے وہاں لا کر کے چڑھاتے ہیں، کیا فائدہ ہے یار؟ اگر ان کو روکتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں آپ نبی کے گستاخ ہیں، آپ نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب جانتے تھے، ہم ان کو تسلیم کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ہم یہ مان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یہ عقیدہ ان کے یہاں ہے۔ ہم اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو گستاخ ہے، یہ نبی کو قدر ہی نہیں کرتے، نبی کو مقام ہی نہیں دیتے، یہ اذان سے پہلے فاتحہ اور کیا کیا صلاۃ و سلام پڑھتے، اسے منع کرتے کہ بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو کہتے یہ لوگ تو گستاخ ہے، یہ لوگ نبی سے محبتیں نہیں کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام آ کر کے نام آتا ہے نبی کا، نام کے ٹائم میں یہ منہ میں انگوٹھا چوم کر کے آنکھ میں لگاتے ہیں، کہتے کہ دیکھو یہ محبت ہے، پڑھتے محبت میں ہم کرتے ہیں، یہ محبت نہیں میرے بھائی۔ صحابہ سے سیکھیے محبت کا طریقہ۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ آیا کس نے لیا، کس نے سیکھا؟ صحابہ نے عمل کیا نا، صحابہ ہی کو ہمیں صحابہ ہی کا طریقہ ہمیں لینا ہے نا، صحابہ اسی حساب سے کرتے تھے، صحابہ کا یہی طریقہ تھا، یہی عمل تھا صحابہ کا جو آپ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکتے تھے، غلو کرنے سے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے ایک بچی اشعار پڑھ رہی تھی، تو اس نے کیا کہا اس میں کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ ابھی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہم اگر کہیں کہ نہیں نبی غیب نہیں جانتے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے گستاخ ہیں۔ ہم یہ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی مر گئے ہیں تو کہتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا کہ نبی کو مردہ مت کہو، لہٰذا ہم اگر مردہ کہہ دیں، دوسری آیت ان کو یاد نہیں آتی ہے، انک میت و انہم میتون، یہ سب ان کو یہ آیت یاد نہیں آتی ہیں، یہ سب اگر ہم بول دیں نا تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے، یہ کہتے کہ نہیں یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی قدر ہی نہیں کرتے، نبی سے محبت ہی نہیں کرتے، یہ کہتے کہ ہم ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ بچی کیا کہی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، یہ ہم میں ایک نبی ہیں کہ جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے کیا کہا؟ دعی ہذہ، اس کو چھوڑ دو، اور جو پہلے کہتی تھی وہ کہو، یعنی جو اشعار پڑھتی تھی جس میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، تو یہ بات مت کہو کہ نبی غیب جانتے ہیں، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منع کیا، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور یہ کہا کہ اس طرح کی بات نہ کرو۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کو کس طرح سے تعلیم دیتے تھے۔ آج ان کے جو طریقہ کار ہے، آج ان گمراہوں کا جو لوگ اپنے آپ کو دم بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کے دم بھرتے ہوئے نظر آتے، لیکن اٹھتے بیٹھتے یہ نبی کی مخالفت کرتے اور ہمیں کہتے کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ کیسے نبی کو نہیں مانتے ہیں؟ صحابہ نبی کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ صحابہ جس طرح سے ایمان لائے ویسے اگر ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ ان کا ایمان دیکھ لینا، ان کا جو ایمان بنایا ہوا یہ کہاں ہے؟ یہ کوئی میڈین عرب نہیں ہے، صحابہ کا ایمان نہیں ہے،
کہ صحابہ اس طرح سے کرتے تھے، اور نئی نئی آئے دن بدعت بنا بنا کر کے گڑ گڑ کر کے اور کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی سے محبت نہیں میرے بھائی، نماز پڑھتے نہیں یہ لوگ، نماز نہیں پڑھتے، صرف قوالی گاتے ہیں، صرف گانا گاتے ہیں میلاد میں۔ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد میں جب یہ لوگ ختم کرتے ہیں تو لاسٹ میں کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیں حضرت انس کی وہ حدیث گزری ہے نا، جس میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی کوئی بھی نبی سے بڑھ کر کے ان کے نزدیک کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جسے صحابہ محبت کرتے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جب کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں کہ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ صحابہ یہاں کرے کہ ہم اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ نبی ناپسند کرتے تھے، اب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ یہ مخالفت کرتے اور کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے بہت زیادہ چہیتے ہیں اور بہت زیادہ دلدادے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ دیکھیے ان کے اندر بالکل ہو بہو وہی صفت ہے یا وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، یعنی بالشت در بالشت یا ہاتھ کے برابر ایسے ہی چلنے کی کوشش کرو گے، اس کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کرو گے۔ حتیٰ لو سلکوا جحر دب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں یا بل میں داخل ہونے کی کوشش کیا ہوگا تم بھی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ پہلے سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون؟ یعنی یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپنانے سے اسلام نے سختی سے روکا ہے، سختی سے روکا ہے۔ لیکن آج دیکھیے قبر پرستی میں یہی شکل چلا ہے، یعنی یہی شکل ہے جو یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں، اور ہو بہو ان کے کہ وہ لوگ کرتے تو ہم کیوں نہیں کریں۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے یہود و نصارہ کی طرح اس حساب سے نہ بڑھاؤ، یعنی کیا فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ اب یہاں لوگ اس طرح سے غلو کرتے ہیں کہ نبی کو کیا کیا مانتے ہیں، نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، نبی کو کیا ہے کہ نور میں نور اللہ مانتے ہیں، نبی کے بارے میں کیا کیا کہیں، بہت ساری باتیں ہیں، یعنی جو کتاب و سنت کے اندر نہیں آیا ہے، جو نہ صحابہ کا منہج ہے نہ تابعین کا منہج ہے، وہ منہج یہ لوگ بنا کر کے خود ساختہ منہج بنا کر کے کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ بتلایا اس کو آپ کریں، اس کو آپ بجا لائیں، جس طرح سے کہا ہے اس حساب سے کرنے کی کوشش کریں، اس میں آپ آگے نہ بڑھیں۔ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ مجرم گردانے جائیں گے، اور ایسے لوگ جو لوگ دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر سے وہ دھتکارے جائیں گے۔ حدیث واضح ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اتنی ساری ہے، اور یہ صحابہ کے جو طریقے ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کریں جس طرح سے صحابہ نے کیا ہے۔